عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی لانگ مارچ کا آغاز کچھ ہی دیر بعد لبرٹی چوک لاہور سے ہوگا۔ تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد لبرٹی چوک پہنچ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے پارٹی پرچم اور بینر فلیکسز کی بھرمار ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی اس موقع پر کیے گئے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی لانگ مارچ میں شرکت کا وقت 1 بجے دوپہر دیا گیا ہے۔ پہلے دن لانگ مارچ لاہور میں ہی رہے گا، جبکہ لانگ مارچ اچرا، مزنگ، ایم یو کالج، جی پی او چوک اور داتا دربار سے ہوتا ہوا آزادی چوک پہنچے گا، جبکہ رات کو شاہدرہ میں قیام ہوگا۔ لانگ مارچ کے شرکاء گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، جہلم سے ہوتے ہوئے راولپنڈی پہنچیں گے۔ 4 نومبر کو لانگ مارچ راولپنڈی سے اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی لانگ مارچ کا آغاز کچھ ہی دیر بعد ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، عمران خان کی قیادت میں اس لانگ مارچ کا آغاز کچھ ہی دیر بعد ہوگا اور آج رات کو شاہدرہ میں ہی قیام کیا جائے گا۔ لانگ مارچ کے شرکاء گجرانوالہ، سیالکوٹ، جہلم سے ہوتے ہوئے راولپنڈی پہنچیں گے۔ 4 نومبر کو لانگ مارچ راولپنڈی سے اسلام آباد داخل ہوگا۔ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افضال طالب ہمیں جوائن کریں گے زمان پارک سے۔ میاں اسلم ہمارے ساتھ لبرٹی چوک سے موجود ہیں۔ میاں اسلم، آپ کی جانب آؤں گی، کیا تیاریاں دیکھ رہے ہیں؟ کتنی بڑی تعداد میں اس وقت کارکنان جمع ہو گئے ہیں لبرٹی چوک؟ جی بالکل، ویسے عمران خان نے جو ٹائم دیا تھا ان کا یہ کہنا کہ نماز جمعہ کے فوری بعد جو ہے وہ یہاں پر پہنچیں گے اور یہاں سے لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے جو ہے وہ نکلیں گے۔ لیکن یہاں پر اب تو کافی یہ چوک تو سارا بلاک ہو چکا ہے اور چاروں جانب جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ شیخ رشید یہاں پر پہنچ چکے ہیں، شفقت محمود یہاں پہ پہنچے ہیں اور کچھ اراکین صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ بھی اپنے قافلے لے کر جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ نعرے بازی ہو رہی ہے، مختلف جو ہے وہ ملی نغمے گائے جا رہے ہیں، ہاتھ میں قومی پرچم ہے اور تحریک انصاف کے پرچم ہے اور سب نے جو ہے وہ اس آزادی مارچ کی جو ہے وہ تیاری کی ہوئی ہے۔ 2 لیئرز میں جو ہے وہ یہ لانگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو عمران خان کا کنٹینر ہوگا اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ پیدل چلنے والے، یہاں پر اس وقت بھی کوئی 4-5 ہزار لوگ پیدل چلنے والے پہنچ چکے ہیں، وہ ان کے کنٹینر کے ارد گرد پیدل چلیں گے، جبکہ اس کے بعد پیچھے جو ہے وہ گاڑیاں ہوں گی، مختلف گاڑیاں جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی ہیں، لوگ ہیں وہ لے کے آئے ہیں۔ اور بڑی بات یہ کہ اس لانگ مارچ میں خواتین اور بچوں کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شریک ہے۔ آج گرمی بھی کافی لگ رہی ہے، دھوپ بھی اپنی پوری تمازت کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی وقت ہے لانگ مارچ شروع ہونے میں، لیکن لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ لانگ مارچ شروع ہونے میں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ افضال طالب سے صورتحال جانیں گے، زمان پارک میں وہ موجود ہے۔ افضال بتائیے گا، زمان پارک میں اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان یہاں پر موجود ہیں، جمعے کی نماز کے بعد انہوں نے یہاں سے نکلنا ہے اور آج مارچ کی قیادت وہ خود کریں گے۔ ہاں جی بالکل، چونکہ تاریخی جو ہے حقیقی لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان کے ہم زمان پر موجود ہیں، لیکن عمران خان چونکہ ابھی اپنے گھر میں موجود ہیں، یہاں پہ سخت سیکورٹی کے انتظامات ہیں۔ کارکنوں کا جو ہے وہ لبرٹی پارک چوک میں انہیں کہا گیا کہ لانگ مارچ میں شریک ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں یہاں پہ کارکن یہاں اپنے لیڈر کی جھلک دیکھنے کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ یہاں جو کارکنوں کے ساتھ خواتین اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے وہ یہاں آ گئی ہیں اور وہ ان کا کہنا ہے چونکہ ہم نے جو وقت گزار لیا تو وہ گزار لیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ آزاد ملک میسر ہو اور عمران خان کی قیادت میں وہ ملک کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ابھی شیر رشید صاحب یہاں پہ آئے تھے، شیر رشید یہاں سے واپس چلے گئے ہیں۔ شبلی نعمان جو ہے فراز یہاں پہ موجود ہیں، وہ بھی شاید ابھی تھوڑی دیر بعد چلے جائیں گے، لیکن عمران خان کے ساتھ انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے مذاکرات کیے ہیں۔ تو اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان یہاں سے تقریباً 1:30 بجے کے قریب جو ہے نماز جمعہ کے بعد وہ یہاں سے نکلیں گے۔ تو یہاں ابھی توقع یہ کی جا رہی ہے باقی جو لیڈر قائدین ہیں وہ مختلف جو ہے عمران خان کے ساتھ مشاورت کے لیے یہاں، جس کے بعد شاہ محمود قریشی کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک وہ بھی یہاں پہنچیں گے تاکہ وہ عمران خان کے ساتھ مل کر لانگ مارچ کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کر سکیں کہ آئندہ جو ہے کہ کیا طریقہ کار مرتب کیا جائے گا، کس طریقے سے لانگ مارچ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ افضال طالب، آپ نے زمان پارک کی صورتحال سے میں آگاہ کیا ہے۔ میاں اسلم کہیے گا، یہاں پر انتظامات کیسے کیے گئے ہیں کارکنان کے لیے؟ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں لبرٹی چوک پر؟ اس حوالے سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، انتظامات تو جو ہے وہ انہوں نے پارٹی بیسس پہ اوپر جو ہے وہی جو ہے وہ کیے ہیں۔ 2 لیئرز میں جو ہے وہ سیکیورٹی لگائی گئی ہے۔ ارد گرد کی جتنی بھی مختلف جو ہیں وہ بلڈنگز ہیں وہاں پر جو ہے وہ
पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। और ख़ास बात यह है कि इस दफ़ा जो डॉल्फिन फोर्स है, डॉल्फिन फोर्स को यहाँ पे लाया गया है और ख़ास तौर पे ये जो जुलूस चलेगा, जुलूस के अंदर भी डॉल्फिन मौजूद होगी ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर का अगर सिचुएशन पैदा हो तो वो उसको कंट्रोल कर सके। किसी को जो है वो आपस में अगर लड़ाई झगड़ा कहीं पर हो, किसी को मारा पीटा जाए तो वो इसको जो है वो आपस में कंट्रोल जो है वो कर सकें। लेकिन फिलहाल तो मोराल बहुत बुलंद है, लोग बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं, बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, नारेबाजी जो है वो हो रही है। और ख़ास तौर पर जो है वो शेख रशीद के आने के बाद जो है वो एक दफ़ा पूरा मजमा जो है वो यहाँ पर पहुँचा रही है। बिल्कुल मेरे सामने से अब ये हमाद अजहर जो है ये भी एक बड़ा काफिला लेकर जो है वो पहुँच चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस काफिले में जो है वो शामिल हो रहे हैं। गोया जो पार्टी के हम रहनुमा हैं, MNAs हैं, वो अपने जो है वो कारकुनों के साथ यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। जबकि मुख्तलिफ जो लिबर्टी जो है ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ इछड़ा पहुँचने की हिदायत की गई है। कई MNAs और MPAs हैं, उनको सिर्फ जो है वो मजांग चुंगी में जो है वो इसका इस्तकबाल करने की हिदायत की गई है। इसी तरह जो है वो आगे जाकर जो है वो लिटन रोड कारकुनान को हिदायत भी दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आप हमें लिबर्टी से और अफजाल तालब जमान पार्क की सूरत हाल में आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। देखो बेहद सराहा जा रहा है। शो के दौरान लड़कियों ने गेम शो का सेट तोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का तफरी से भरपूर गेम शो खेल के जीत शहरियार मुनव्वर की मेजबानी में नाजरीन की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वहीं शो के शुरका भी हल्ला गुल्ला करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। आस पड़ोस में भी ऐसे ही जानते हैं? ऐसा मौका ही नहीं मिला। हाँ? एक ही दफा अच्छा, ऐसा मौका ही नहीं मिला? कह रहे हैं ऐसा मौका ही नहीं मिला आस पड़ोस में झांकने का। गेम शो के दौरान उस वक्त सूरत हाल बेहद दिलचस्प हो गई जब मेजबान को अपने सेट की फिक्र लग गई। ये क्या किया मेरे सेट पे? रोज लड़कों को खिलाता हूं, कभी ऐसे नहीं होता। चले गुड, लड़कियों ने आके चीजें हिलाई, तालियां लड़कियों के लिए। गेम का नाम आए तो क्रिकेट हमेशा से पहले नंबर पर होता है। क्रिकेट को लेकर शहरियार मुनव्वर भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े। कभी मौका तो दो, तेनू क्रिकेट खिलाइए, मौका दे हमें हॉस्पिटैलिटी दिखाने का। आइए पाकिस्तान में आपको हॉस्पिटैलिटी दिखाएंगे, क्रिकेट खिलाएंगे। नाजरीन दिलचस्प खेल, ढेरों इनामात और तफरी से भरपूर गेम शो खेल के जीत देख सकते हैं जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। PTI के रहनुमा इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज अपने कप्तान के साथ तैयार खड़ी है। बिल्कुल कोई परेशान होने की बातें नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पुरअमन होगी सारी मैच। पाकिस्तान की कौम निकल रही है, किसी को फतह करने नहीं निकल रहे, अपने मुल्क की आजादी के लिए अपने आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए निकल रहे हैं। बिल्कुल पुरअमन सारा माहौल होगा इंशाल्लाह ताला। फैमिलीज आएंगी बड़ी तादाद के अंदर। आपने देखा है इमरान खान साहब के जलसे सारे पाकिस्तान में हुए। शहरों को तो छोड़ दें, देहातों के अंदर अब जो है ना ख्वातीन निकल के आती हैं बड़ी तादाद में जलसों के लिए। इंशाल्लाह ताला ख्वातीन इस दफा भी आएंगी। पूरी लॉन्ग मार्च के अंदर जो है भरपूर शिरकत करेंगी ख्वातीन। तो फैमिलीज ने यहाँ पर आना है, एक बिल्कुल पुरअमन माहौल होगा। और जैसे मैंने एक तारीखी इज्तिमा और उस तारीखी इज्तिमा के जरिए एक तारीख साज फैसला होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला कि आइंदा से कभी कोई इस कौम के बारे में फैसले सिवाय अवाम के और कोई नहीं करेगा। सिर्फ वो लोग जिनको अवाम ये इख्तियार देंगे कि वो मुंतखब करके जिनको भेजेंगे, हो सकता है हम हो सकता है इमरान खान साहब की लीडरशिप में तहरीक इंसाफ हो सकता है कोई और हो, लेकिन जो भी होगा वो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा होगा, नुमाइंदे होंगे और वो जो है वह पाकिस्तान के बारे में फैसले करेंगे और जवाबदेह होंगे वो पाकिस्तान की अवाम को। वो सही करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम उनको उसके ऊपर शाबाश भी देंगे, आइंदा मुंतखब भी करेंगे। अगर अवाम की मर्जी मंशा के मुताबिक नहीं काम करेंगे तो फारिग भी कर दिए जाएंगे। जब तक पाकिस्तान की ताकत का निजाम, पाकिस्तान की फैसला साजी का निजाम जो है अवाम के ताबे नहीं किया जाएगा, ये मुल्क वहां नहीं जा सकता जो कायदे आजम का ख्वाब था। इंशाल्लाह ताला उसका वक्त आ गया है। अब मैं फवाद से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी आगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का दिन
ہم ارشد شریف کے نام کرنا چاہیں گے، جو ہماری صحافت کے شہید ہیں، شہید صحافت ہے۔ پاکستان میں جو اس دور کے اندر جو ابتلا کا دور صحافی دیکھ رہے ہیں، جس ظلم کی اس وقت اور بربریت کی انتہا جینون صحافیوں کے اوپر کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر ارشد شریف جیسے لوگوں کو شہید ہوئے ہیں، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ جو شہیدوں کا لہو ہے، یہی ملکوں کو اور قوموں کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اور کل جو ارشد کا جنازہ ہوا ہے، اس سے جو آواز دبانے والے ہیں ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جتنا آپ دبائیں گے اتنی آوازیں بڑھیں گی۔ 78 سال کے بزرگ چودھری غلام حسین صاحب کو رات کو یہاں پہ حراست میں لیا گیا۔ 100 لوگ جو ہیں وہ گئے، انہوں نے ان کو، ایک بوڑھے آدمی کو رات کو انہوں نے اٹھایا کافی شاپ سے اور لے کے گئے۔ کتنا بڑا خطرہ ہے یہ 78 سال کا بزرگ آپ کے لیے۔ ہماری ان سے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ نے پہلے 75 سال کے اعظم سواتی کو برہنہ کیا، اس سے پہلے شہباز گل کو کیا، مہربانی کیجیے گا تھوڑی عزت نفس چودھری صاحب کی رہنے دیجیے گا۔ یہ جو تماشا بنا ہوا ہے پاکستان میں، یہ کبھی پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھا جو ابھی چل رہا ہے اس طرح کے لوگوں کی۔ اور صحافی برادری کو بھی میں کہتا ہوں، ایک تو بالکل ہی سائیڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ اس وقت صحافت سے فارغ ہو گئی ہے، لیکن جو جینون صحافی ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو سائیڈیں تو بدلتی رہتی ہیں، یہ سائیڈ ہے، دوسری سائیڈ ہے، دوسری سائیڈ ہے۔ سو کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو کنسنسس کریٹ کرنا ہوگا، اتفاق رائے کریٹ کرنا ہوگا، اور اس میں سے سب سے بڑا اتفاق رائے یہ ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ پولیٹیکل ورکرز کو پاکستان میں جس طرح سے ان 6 مہینوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں نہیں بنایا گیا کبھی۔ ہم نے تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں، and those areas got heavy rains this year that did not traditionally fell within monsoon range. With limited resources, the federal government and the provincial governments are dealing with the mounting crisis in collaboration with UN and other relief and humanitarian agencies. A national flood response coordination center was set up by the Prime Minister to ensure a coordinated response by disaster management agencies at federal and provincial levels. NDMA worked یہ کھڑے ہوتے تو آج آپ کو یہ جنازے نہ دیکھنے پڑتے جو آپ نے کل دیکھے۔ چیف جسٹس صاحب کا، آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل مقام ہے، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ججز کو جو ایلیویٹ کیا جاتا ہے، جو ان کو عزت دی جاتی ہے، وہ کسی وجہ سے دی جاتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر آپ مجھے بتائیے اتنا بڑا بجٹ دینے کا آپ کو کیا فائدہ؟ پھر مجھے بتائیے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ آئین میں جو کچھ ہم نے رکھا ہے، اگر اس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہونا تو آپ کے ادارے کا کیا فائدہ؟ تو اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان عوام کے بنیادی حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو اداروں کی ویلیو ختم ہو جائے گی، جیسے باقی اداروں کی ختم ہو چکی۔ اس لیے یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے، ہم ارشد شریف کے نام اور ان لوگوں کے نام کرتے ہیں جن کو اس 6 مہینے میں ان ظلم کا اور بربریت کا سامنا کرنا پڑا، ان میڈیا گروپس کے نام کرتے ہیں جن کے اوپر پابندیاں لگائی گئی، جن کو مالی طور کے اوپر نقصان پہنچایا گیا، اور آواز دبانے کے لیے ہر ممکن ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا۔ یہ 6 مہینے پاکستان کے لیے ایک عذاب بن کے نازل ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں مہنگائی کا، ہمارے ہاں تنخواہ دار طبقے کی جو کمر توڑ دی گئی، ہمارے ہاں کسان کی کمر توڑ دی گئی، صنعت کار کی کمر توڑ دی گئی، مزدور کی کمر توڑ دی گئی، اور یوں لگتا ہے ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کو کمزور کرنے کی طرف لے جانے کے لیے یہ لوگ ہم پہ مسلط ہوئے ہیں۔ آج پاکستان کے لوگ، اسپیشلی لاہور کے لوگوں کو میں کہتا ہوں، اپنے گھروں سے نکلیں، اس حقیقی آزادی مارچ میں شامل ہوں، اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے شامل ہوں، ورنہ کل ہم سے اور لوگوں سے گلہ نہ کریں کہ نظام گلا سڑا ہے۔
اگر آپ گلے سڑے نظام میں رہنا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر بیٹھیں گے، اگر آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں آپ لبرٹی چوک میں حقیقی آزادی مارچ میں عمران خان کے ساتھ قدم بقدم ہوں گے، اور یہ فیصلہ کرے گا آج کا دن لاہور کے لوگوں کا ضمیر کا کہ کیا آپ اس گلے سڑے نظام کے ساتھ مطمئن ہیں یا آپ اس نظام کو بدلنے کے لیے آگے بڑھنا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گفتگو آپ نے سنی۔